زندگی اللہ تعالیٰ کی بہت بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی. ہمارے بس میں نہیں تھا کہ ہم خود سے پیدا ہو جاتے. تو لائف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بہت بڑی نعمت ہے انسان کے لیے. اللہ نے ساری انسانیت کو آدم علیہ السلام سے پیدا کیا. انسان کو دل، آنکھ، کان دیے. اسے اس کی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رکھا، پھر ایک کمزور حالت میں نکالا. انسان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. وہ صرف پیدا ہی نہیں کرتا، پھر پالتا بھی ہے، روزی بھی دیتا ہے. کچھ لوگوں کو لمبی عمر دیتا ہے. جب وہ بڑھاپے کو پہنچتے ہیں تو پھر بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں کہ جانتے ہوئے بھی نہیں جانتے. تو کسی کو بہت لمبی زندگی ملتی ہے، کسی کو کم زندگی ملتی ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. جیسے بچپن میں بچے کا خیال رکھنا ہوتا ہے، ویسے ہی بڑھاپے میں بھی بوڑھے لوگوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. انسان کو پیدا کر کے اللہ نے دنیا میں پھیلا دیا. پھر قیامت کے دن وہ سب ایک جگہ اکٹھا کیے جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ابھی انسان کو بنایا، زندگی دی، پھیلا دیا پوری دنیا میں، لیکن جب قیامت آئے گی اور میدان حشر ہوگا تو پھر سے سارے انسان ایک جگہ اکٹھا کیے جائیں گے. اللہ کائنات کی ہر چیز کو زندگی دیتا ہے. وہی گٹھلی کو پھاڑتا ہے، اس میں سے زندگی نکالتا ہے. وہ بے جان سے زندہ کو اور مردہ کو جاندار سے نکالتا ہے. جب زندگی وہ دیتا ہے تو عبادت بھی صرف اسی کی ہونی چاہیے. یعنی ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ زندگی کتنی بڑی نعمت ہے اور زندگی دینے والا کون ہے. زندگی دینے والا اللہ ہے. تو پھر ہمیں عبادت بھی صرف اللہ کی ہی کرنی چاہیے. اس کا ریفرنس ہے قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، یعنی تمہیں زندگی دی تاکہ تم بچ جاؤ، تقوی اختیار کرو. تو کیا کرو؟ تم اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا، اسی نے تمہیں زندگی دی ہے. تو پھر عبادت اللہ کی کرو. اور عبادت کرنے سے کیا ہوگا؟ تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا، تم جہنم سے بچ جاؤ گے. پھر فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ دانے کو اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے. جب ہم دانہ بوتے ہیں تو پھٹ کے اس میں سے زندگی نکلتی ہے. تو وہ پھاڑنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ گٹھلی کو پھاڑنے والا ہوتا ہے. وہ جاندار کو بے جان سے نکال لاتا ہے اور بے جان کو جاندار سے نکالتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ ہے. سو تم کہاں الٹے چلے جا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر تمہیں سمجھ میں کیوں نہیں آتا، تمہیں دکھائی کیوں نہیں دیتا، پھر تم کدھر جا رہے ہو، تم کس کی عبادت کر رہے ہو؟ گٹھلی کیا ہوتی ہے؟ گٹھلی ڈیڈ ہوتی ہے، پھر اس میں سے ایک جان نکلتی ہے، پودا نکلتا ہے، اور تو مردہ سے جاندار نکلتا ہے اور جاندار سے مردہ. تو یہ اللہ کی قدرت ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ ایسا ہے جس نے تم کو ایک شخص آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، پھر ایک جگہ زیادہ رہنے کی مستقرن ہے اور ایک جگہ کم رہنے کی مستعدن ہے. بے شک ہم نے دلیل خوب خوب کھول کھول کر بیان کر دیے ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہی تم سب کو پیدا کیا ہے، وہی پھر تمہیں فوت کرے گا. تم میں ایسے بھی ہیں جو بدترین عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، یعنی بہت بوڑھے ہو جاتے کہ بہت کچھ جاننے بوجھنے کے بعد بھی نہ جانے. بے شک اللہ علم والا اور قدرت رکھنے والا ہے. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے کہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. اسی نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے کہ تم شکر گزاری کرو. یعنی یہ سب چیزیں تمہیں کیوں دی ہیں؟ تاکہ تم شکر گزاری کرو. تمہیں آنکھ کان دیے، تمہارا دل بنایا، تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، تمہیں زندگی دی. تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے. وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے. دوسری جگہ پھر فرمایا کان اور آنکھوں کا پھر ذکر آیا ہے.
مگر تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو، یعنی اتنا سب دینے کے بعد بھی تمہارا کیا طرز عمل ہوتا ہے، تم کیا کرتے ہو، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ کتنی بار ہم اپنی آنکھوں کا یا کانوں کا یا دل کا شکر ادا کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ وہی شکایت کر رہے، شکوہ ہے اس میں کہ تم کتنا کم شکر ادا کرتے ہو۔ اور وہی ہے، پھر دوسری جگہ فرمایا، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کر کے زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، یعنی قیامت کے دن اسی کی طرف جانا ہوگا۔